بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں عمران ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ایکسپوز ورلڈ. ناظرین اکرام، سیگمنٹ ویکلی اسپیشل میں آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید. خواتین حضرات، دنیا کے وجود پر امریکہ ایک پرسرار دیش ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے دجالی فورسز پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں. ایریا 51 ہو یا برمودا ٹرائینگل، ایلین کا جلوہ ہو یا موسم میں عجیب و غریب تبدیلیاں، یہ سب پرسرار تماشے امریکہ کی سرزمین پر ہی ہوتے ہیں. ناظرین کرام، پوری دنیا کی سیاست، ریاست اور معیشت کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تانا بانا شیطان کے ان لشکروں سے ملتا ہے. نیو ورلڈ آرڈر کے لیے پوری دنیا میں ذہن سازی سے لے کر ایجوکیشن سسٹم تک ان کے کنٹرول میں ہے، جبکہ سائنس، ٹیکنالوجی اور اس طرح کے ہزاروں علوم شیطان کی سلطنت قائم کرنے کے لیے بے دریغ استعمال کیے جا رہے ہیں. جبکہ ان دجالی فورسز کی سالانہ آمدنی 20 خرب ڈالر ہے. ان کے مقابلے میں ترکی کے علاوہ ایک بھی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے جو سالانہ 4 خرب ڈالر سے زیادہ کما پاتا ہو، اور ان میں سے بھی بہت سارے اسلامی ملک ایسے ہیں جو 20 خرب ڈالر کے مقابلے میں صرف 2 خرب ڈالر کما پاتے ہیں. جبکہ اس نہایت قلیل آمدنی کا ایک بڑا حصہ ان دجالی فورسز کو سود سمیت قرضہ اتارنے میں لگ جاتا ہے. ناظرین کرام، ویسے تو یہ دجال کے لشکر پرسراریت کا سمندر ہے، لیکن اس سمندر کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے. لہٰذا نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل بٹن کو آن کریں تاکہ ہماری تمام سنسنی خیز ویڈیوز براہ راست آپ تک پہنچ سکیں. خواتین حضرات، فیوچر رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے. کل کیا ہوگا یہ علم کسی انسان کے احاطے میں نہیں آ سکتا، لیکن اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ کل فلاں شخص ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا یا کل زلزلہ آئے گا اور فلاں فلاں عمارت کا نام و نشان مٹ جائے گا، تو ناظرین کرام یقیناً وہ شخص رحمان یا شیطان سے رابطے میں ہے. اور آج کی ویڈیو تاریخ کے کچھ ایسے ہی پرسرار کرداروں پر مبنی ہے جنہوں نے فیوچر کو اس طرح لکھا جیسے وہ خود دیکھ کر آئے ہوں. ناظرین کرام، اپریل 1912 بحر اوقیانوس کے ساحلوں سے ایک بحری جہاز اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا. اس جہاز کا مالک یہ کہہ کر تمام لائف بوٹس جہاز سے اتروا دیتا ہے کہ اب اس جہاز کو زندگی بچانے والی کشتیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اسے نعوذ باللہ خدا بھی نہیں ڈبو سکتا. یوں یورپ بھر کی اخباروں میں ٹائٹینک کے نام سے مشہور ہونے والا دیو ہیکل بحری جہاز اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوتا ہے. ناظرین کرام، بحر اوقیانوس کی سرد راتوں کا سینہ چیرتے ہوئے ٹائٹینک اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا جب خدائی لشکر ایک برفانی تودے کی صورت تیز ہواؤں کے دوش پر تیرتا ہوا اچانک ٹائٹینک کے سامنے آن کھڑا ہوا. اور آگے جو کچھ ہوا اس نے دنیا کو بتا دیا کہ ایک ذات ایسی ہے جو اپنی طرف اٹھی انگلی نہ صرف توڑ دیتی ہے بلکہ اسے فلما کر اور لکھوا کر دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیتی ہے. ناظرین کرام، ٹائٹینک کا حادثہ یورپ کے لیے ایک تلخ حقیقت تھا، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب ہم نے اس حادثے سے 14 سال پہلے ایک امریکی مصنف مورگن اینڈرو روبرٹ کا ناول فوٹیلٹی دیکھا، جس میں وہی سمندر، وہی اپریل کا مہینہ، وہی خدا کو چیلنج کرنے والا مالک اور پھر سمندری تودے سے ٹکرا کر ڈوبتا ہوا ایک بحری جہاز. ناظرین کرام، یہ ہے اس ناول کی کہانی. ناول کی کہانی کے مطابق ایس ٹائٹن نامی ایک بحری جہاز اپریل کے پہلے ہفتے میں بحر اوقیانوس کے گہرے پانیوں پر اپنا سفر شروع کرتا ہے. اس جہاز کا مالک جہاز سے تمام لائف بوٹس یہ کہہ کر اتروا دیتا ہے کہ اب اسے نعوذ باللہ خدا بھی نہیں ڈبو سکتا. اور اس کے بعد ایس ٹائٹن نامی بحری جہاز ناول کی کہانی کے مطابق عین اسی مقام پر ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر تباہ ہو جاتا ہے جہاں 14 سال بعد حقیقتاً ٹائٹینک کا حادثہ پیش آیا. ناظرین کرام، پوری دنیا حیران ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ خواتین حضرات، اپولو 11 مشن سے کون واقف نہیں ہے؟ یہی وہ خلائی مشن ہے جس میں 1969 میں 3 خلاباز اپولو نامی خلائی جہاز میں بیٹھ کر چاند کی طرف روانہ ہوئی اور بقول امریکہ کے کہ وہ چاند تک پہنچے اور سرزمین چاند پر امریکن جھنڈا گاڑا. ناظرین کرام، اس حقیقت کے رونما ہونے سے 100 سال پہلے 1865 میں ایک ناول لکھا گیا. جولس گیبریل ورن نامی ایک ناول نگار تھا جس نے اپولو 11 مشن سے 1 صدی پہلے
فرام دی ارتھ ٹو دی مون نامی ناول لکھا، جس میں فلوریڈا سے 3 خلاباز اپولو نامی خلائی جہاز میں بیٹھ کر چاند کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کے نام بھی وہی ہوتے ہیں جو 100 سال بعد پیدا ہونے والے خلابازوں کی تھی۔ ناظرین کرام، پوری دنیا حیران ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ خطروں ذات ایٹم بم کا لفظ سنتے ہی چشمے تصور میں جاپان کے 2 شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کے تباہ حال کھنڈرات کا عکس ابھرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کے 2 طیارے انسانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر واپس جاتے نظر آتے ہیں۔ خطروں ذات اس حادثے سے 25 سال قبل برطانوی مصنف ہربرٹ جارج ویلس نے ایک ناول دا ورلڈ سیٹ فری لکھا، جس میں اس نے ایک ایسے بم کا ذکر کیا جو پورے شہر کے لیے ایک ہی کافی ہوتا ہے، اور اس کے پھٹنے کے بعد شہر میں ایک بھی شخص زندہ نہیں رہتا، جبکہ کہانی کے مطابق ایک فرضی ملک اس بم کو 2 شہروں پر آزماتا ہے، اور بعد میں حقیقت میں وہ 2 شہر جاپان کے نکلے اور وہ فرضی ملک امریکہ ثابت ہوا۔ ناظرین کرام، پوری دنیا حیران ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ خواتین حضرات، 9/11 اٹیک کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہی وہ حادثہ ہے جسے جواز بنا کر امریکہ نے لاکھوں مسلمان مٹی کا ڈھیر کر دیے، مسلم اکانومی اور بارڈرز تباہ کر دیے، ان کی جغرافیائی سرحدیں تباہ کر دیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ سارا حادثہ امریکن ڈالر بل پر پہلے سے ہی خفیہ انداز میں دری تھا۔ خواتین حضرات، یہ تو تھی کتابوں سے جڑی کچھ پراسرار باتیں، جنہیں ایک وقت بعد دنیا نے اپنی آنکھوں سے حقیقت کا روپ ڈالتے دیکھا۔ کیا یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے؟ کیا یہ پہلے سے طے تھا؟ ناظرین کرام، ایسے بہت سارے سوال آپ کے مائنڈ میں گھوم رہے ہیں، لیکن ڈریے، ابھی کچھ اور دکھانا بھی باقی ہے، اور جو کچھ دکھانا باقی ہے وہ بہت حیران اور پریشان کر دینے والا ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں نہیں، بلکہ سیگمنٹ ویکلی اسپیشل کی اگلی دلچسپ ویڈیو میں ہم وہ سب چیزیں دکھائیں گے جو آپ کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیں گی۔ ناظرین، یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے، جبکہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اور میں ملتا ہوں اسی ویڈیو کے اگلے حصے میں بہت جلد۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔